من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مسائل اعتکاف کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے پر کن چیزوں سے اجتناب ضروری ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص پہ چند چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 جماع، نمبر 2 استمناء یعنی مشت زنی، نمبر 3 خوشبو سونگھنا، نمبر 4 خرید و فروخت کرنا، نمبر 5 کسی بھی دینی یا دنیاوی امور میں مد مقابل کے اوپر غلبہ پانے اور اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے اس کے ساتھ باس و مباحثہ کرنا بھی اعتکاف کو باطل کرنے کا موجب بنتا ہے۔ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ حالت اعتکاف میں ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے جو حالت احرام میں جن سے بچنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے اور یہ تصور درست نہیں ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے پر ان تمام چیزوں سے اجتناب ضروری نہیں ہے جن سے حالت احرام میں اجتناب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اعتکاف میں بھی جن سے اجتناب ضروری ہے اور احرام میں بھی اجتناب ضروری ہے، جیسے جماع ہے یا استمناء ہے یا خوشبو سونگھنا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہو اور اسے ضروری حاجت کے لیے مسجد سے باہر جانا ہو اور مسجد کے 2 راستے ہوں، ایک راستہ لمبا اور دوسرا مختصر راستہ ہو، تو کیا وہ مختصر راستے کے ہوتے ہوئے لمبے راستے کو اختیار کر سکتا ہے یا نہیں؟ بنا بر احتیاط لازم یہ ہے کہ قریبی اور مختصر راستے پہ چلنے کی رعایت کی جائے۔ سوال ہے کہ کیا اعتکاف کے لیے مسجد کی چھت اور سرداب استعمال کیا جا سکتا ہے؟ وہاں اعتکاف میں بیٹھنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ مسجد کی چھت اور سرداب اس وقت مسجد کا حصہ شمار ہوتے ہیں جب کوئی ایسی نشانی ہو جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ مسجد کا حصہ ہیں، تو وہاں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر مسجد میں وسعت کرنے کے بعد ملحقہ حصے بھی مسجد کا جزو شمار ہوں تو وہاں بھی اعتکاف میں بیٹھا جا سکتا ہے۔ دوران اعتکاف بعض اوقات انسان مسجد سے باہر نکلتا ہے، تو کون سے وہ امور ہیں جن کے لیے مسجد سے باہر نکلنا اس کے لیے جائز ہے؟ فقط ان امور میں مسجد سے باہر دوران اعتکاف نکل سکتے ہیں۔ ہر ایسا کام جس کے لیے نکلنا ضروری ہو، جیسے رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جانا، غسل جنابت، غسل استحاضہ یا غسل مس میت کے لیے نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، مومن کی میت کی تشییع کے لیے، میت کو غسل و کفن دینے کے لیے، مریض کی عیادت کے لیے، یہ وہ تمام صورتیں ہیں جن میں حالت اعتکاف میں انسان مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ کیا خاتون گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں بیٹھ سکتی، اس لیے کہ اعتکاف کے لیے جامع مسجد کا ہونا شرط ہے۔ کیا اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے بغیر ضرورت کے مسجد کے صحن اور واش روم کی طرف جانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگر وہ اطراف مسجد کا حصہ نہیں ہے تو حالت اعتکاف میں اس کی طرف نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی بھول کر یا لا علمی کی وجہ سے مسجد سے باہر نکل جائے تو اس کے اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے کہ اس کا اعتکاف باطل ہے۔ کیا اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے خوشبودار صابن اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر خوشبودار صابن اور ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے خوشبو سونگھنا لازم آئے تو ان کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ ایک انتہائی مبتلا بے مسئلہ کہ کیا بار بار دانت صاف کرنے یا مستحب غسل کرنے یا کنگھی کرنے کے لیے واش روم کی طرف جانے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ کام ایسے امور میں سے نہیں ہے کہ جو ضروری حاجت شمار ہوں، اس لیے ان امور کے لیے مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے۔ کیا اعتکاف میں بیٹھنے والے پر عبادت کرنا واجب ہے یا فقط ٹھہرنا ہی کافی ہے؟ جیسا کہ ہم نے آغاز میں یہ عرض کیا تھا کہ اعتکاف کے لیے مسجد میں عبادت کا انجام دینا ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ جہاں وہ مسجد میں ٹھہرا ہے وہاں دوران اعتکاف نماز، دعا اور قرآن مجید کی تلاوت جیسے
مستحب امور کو بھی انجام دے۔ کیا مستحب نمازوں کے لیے وضو کی خاطر واش روم کی طرف جانے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، مستحب نمازوں کے لیے کہ وضو کے لیے واش روم کی طرف جانے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، بلکہ واجب نمازوں کے لیے بھی وضو اگر مسجد کے احاطے میں ممکن ہو تو باہر جانے سے اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ حالت اعتکاف میں مسجد سے باہر سائے کے نیچے بیٹھنا کیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔